بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 عرض الحدیث علی کتاب اللہ اور نمبر 2 التلمیح۔ عرض الحدیث علی کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سے حدیث کا موازنہ کرنا، اور التلمیح کا مطلب ہے لطیف اشارہ، پر لطف اشارہ۔ عرض الحدیث علی کتاب اللہ دخل الزہری علی الولید بن عبد الملک فقال ما حدیث یحدثنا به اہل الشام قال وما هو یا امیر المؤمنین قال یحدثوننا ان اللہ اذا استرعى عبدا رعیته كتب له الحسنات ولم يكتب له السیئات قال باطل یا امیر المؤمنین انبی خلیفۃ اکرم علی اللہ ام خلیفۃ غیر نبی قال بل خلیفۃ نبی قال فإن اللہ یقول لنبیہ داود یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب فهذا بعید یا امیر المؤمنین لنبی خلیفۃ فما ظنک بخلیفۃ غیر نبی قال ان الناس لیغروننا عن دیننا۔ عرض الحدیث علی کتاب اللہ، حدیث کا کتاب اللہ سے موازنہ، حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرنا۔ دخل الزہری علی الولید بن عبد الملک، امام زہری رحمت اللہ علیہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے۔ فقال، تو ولید نے کہا، ما حدیث یحدثنا به اہل الشام، کیا ہے وہ حدیث جو اہل شام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں؟ قال وما ہوا، تو امام زہری نے فرمایا وہ کون سی حدیث ہے امیر المؤمنین؟ قال یحدثوننا، ولید نے کہا وہ ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان اللہ اذا استرعى عبدا رعیتہ، کہ اللہ تعالی جب کسی بندہ کو اپنی رعیت کا حاکم بناتا ہے، كتب له الحسنات، تو اس کے لیے نیکیاں ہی لکھتا ہے، وَلَمْ يَكْتُبْ لَهُ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے لیے برائیاں نہیں لکھتا۔ قال باطل یا امیر المؤمنین، تو امام زہری نے فرمایا غلط ہے اے امیر المؤمنین۔ انبی خلیفۃ اکرم علی اللہ، کیا وہ نبی جو خلیفہ ہو اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، ام خلیفۃ غیر نبی، یا ایسا خلیفہ جو کہ نبی نہ ہو؟ قال، ولید نے کہا بل خلیفۃ نبی، بلکہ وہ خلیفہ جو نبی ہو زیادہ مکرم ہے عند اللہ۔ قال، امام زہری نے فرمایا فإن اللہ یقول لنبیہ داود، تو پھر سنو اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت داود علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے تجھ کو زمین پر حاکم بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا، ولا تتبع الہوى، اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ لوگ حساب کے دن کو بھول رہے ہیں۔ فہذا وعید یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین یہ وعید ہے، لنبی خلیفۃ، اس نبی کے لیے جو خلیفہ بھی ہو، فما ظنک، تو آپ کا کیا خیال ہے، بخلیفۃ غیر نبی، اس خلیفہ کے متعلق جو نبی نہ ہو، یعنی فقط خلیفہ ہو۔ قال، ولید نے کہا
ان الناس لیغروننا عن دیننا کہ لوگ ہم کو ہمارے دین کے بارے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ حل لغات، عرض، عرض یعرض عرضا، باب ضرب یضرب، کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کرنا۔ الزہری، ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث ابن زہرہ بن کلاب بن مرہ قرشی مدنی، حجاز اور شام کے کبار علماء میں سے ہیں، اور ان کی جلالت شان پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ خلیفہ کے بقول 51 ہجری میں اور یحییٰ بن بکری کے بقول 56 ہجری میں اور واقدی کے بقول 58 ہجری میں پیدا ہوئے اور 123 ہجری میں وفات پائی۔ ولید بن عبد الملک خلفائے بنو امیہ کا چھٹا خلیفہ ہے، اس نے مسجد اقصیٰ اور جامع دمشق وغیرہ تعمیر کی ہے۔ 96 ہجری میں فوت ہوا۔ استرعا، استرعا الشیء یسترعی استرعاء، باب استفعال سے کسی چیز کی حفاظت کے لیے کہنا۔ رعیت اس کی جمع رعایا آتی ہے، ما تحت۔ لیغروننا، غر یغر غرورا، باب نصر ینصر سے دھوکہ دینا۔ اذا استرعا عبدا رعیتہ، عبدا استرعا کا مفعول اول ہے اور رعیتہ مفعول ثانی ہے اور جملہ شرط ہے، جبکہ کتب لہ الحسنات جزا ہے۔ قال باطل یا امیر المؤمنین، ای ذالک باطل، یہاں مبتدا محذوف ہے۔ انبی خلیفۃ، یہاں نبی موصوف، خلیفۃ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ اکرم علی اللہ، اکرم علی اللہ یہ خبر ہے اور پھر جملہ معطوف علیہ۔ ام عاطفہ، خلیفۃ غیر نبی موصوف صفت مبتدا اور اکرم علی اللہ خبر محذوف واقع ہوگی، جملہ معطوف واقع ہوگا اور اس طریقے سے ترکیب ہوگی۔ فما ظنک، یہ اصل میں فما ظنک قائم۔ وضاحت، عرض الحدیث علی کتاب اللہ، اس سبق کا مطلب یہ ہے کسی حدیث کے متعلق دل میں کھٹک پیدا ہو کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے کتاب اللہ سے اس کا موازنہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا مضمون قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف تو نہیں۔ اگر وہ حدیث کتاب اللہ سے معارض ہو، اس کا مفہوم کتاب اللہ سے ٹکراتا ہو، تو پھر وہ غلط ہے، باطل ہے۔ چنانچہ امام زہری رحمہ اللہ کے سامنے جب اہل شام کی حدیث بیان کی گئی تو آپ نے فوراً اس کا موازنہ قرآن کریم کی آیت یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض سے کیا اور اس کے معارض پایا تو فوراً فرمایا کہ یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت داود علیہ السلام کے متعلق فرمایا جو خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور خواہش نفس کو بالکل حائل مت ہونے دیں، ورنہ آپ بھی راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اور راہ راست سے ہٹ جانے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو وہ شخص جو صرف خلیفہ ہو، نبی نہ ہو، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صرف نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی برائیاں نہیں لکھتا؟ ولید کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور کہنے لگا کہ ان الناس لیغروننا عن دیننا، کہ لوگ ہمیں دین کے بارے میں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ عنوان نمبر 2، التلمیح، پر لطف اشارہ، لطیف اشارہ۔ التلمیح، حدا صاحب الحدائق ان الفتح بن خاقان ذکر ابن السائغ فی قلائد العقیان فقال فیہ ارمد عین الدین وکمد نفوس المہتدین لا يتطہر من جنابت ولا يظہر مخاجل انابت فبلغ ذلك ابن السائغ فمر يوما على الفتح بن خاقان وهو جالس في جماعة فسلم على القوم وضرب على كتف الفتح وقال إنها شهادة يا فتح ومضى ولم يدر أحد ما قال للفتح فتغير لونه فقيل له ما قال لك
فقال إني وصفته كما تعلمون في قلائد العقيان فما بلغت منه بذلك عشر ما بلغ هو مني بهذه الكلمة فإنه أشار بها إلى قول المتنبي وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. التلمیح لطیف اشارہ. حکا صاحب الحدائق صاحب حدائق نے بیان کیا ہے ان الفتح بن خاقان کہ فتح بن خاقان نے ابن السائغ کا قلائد العقیان نامی کتاب میں ذکر کیا ہے. فقال فیہ چنانچہ اس کے بارے میں اس میں فرمایا ارمد عین الدین ابن سائغ کی چشم دین بیمار ہے یعنی دین کی آنکھ خراب ہے. وَكَمِدَ نُفُوسُ الْمُهْتَدِينَ اور ہدایت یافتہ لوگ اس کی وجہ سے سخت اندوگی ہیں یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں کے رنج و غم کا سبب ہے. لا يتطهر من جنابت نہ تو جنابت سے پاک ہوتا ہے ولا يظهر مخایل انابت اور نہیں اللہ کی طرف رجوع کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. فبلغ وضرب على كتف الفتح اور فتح بن حاقان کے شانے پر مار کر کہا وقال انہا شہادت یہی تو شہادت ہے اے فتح ومضا اور چلا گیا. ولم يدر احد اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا ما قال للفتح کہ اس نے فتح سے کیا کہا. فتغیر لونہ اس کے بعد فتح کی رنگت بدل گئی. فقیل لہ تو اس سے پوچھا گیا ما قال لکا اس نے آپ سے کیا کہا. فقال تو اس نے کہا انی وصفتہ کما تعلمون فی قلائد العقیان میں نے قلائد العقیان میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں جیسا کہ تم جانتے ہو جیسا کہ تمہیں معلوم ہے. فما بلغت منہ بذالک عشر ما بلغ هو منی بهذه الکلمہ تو میں تو اس کے ذریعے سے اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچ سکا جتنا کہ وہ میرے متعلق اس ایک کلمہ سے پہنچ گیا. فإنه أشار بها إلى قول المتنبی کیونکہ اس کے ذریعے اس نے متنبی کے درذیل شعر کی طرف اشارہ کیا یعنی جو کچھ اس نے ایک کلمہ میں کہہ دیا میں اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکا. شعر وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ جب تیرے پاس میری برائی کسی ناقص شخص کی طرف سے پہنچے فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي تو یہ میرے لیے اس بات کی شہادت ہے بِأَنِّي كَامِلٌ کہ میں کامل ہوں. حل لغات التلمیح لمح یلمح تلمیحا باب تفعیل سے اشارہ کرنا. ان الفتح بن خاقان فتح ابو نصر محمد بن عبید اللہ بن خاقان قیسی اشبیلی ایک بہت ہی اچھا صاحب علم جادو بیان اور تاریخی شخص تھا جس نے قلائد العقیان مطمح الانفس مصرح الناس فی ملح اہل الاندلس وغیرہ کتابیں لکھی. ابن السائغ یہ ایک شاعر ہیں ان کا نام محمد ہے کنیت ابو بکر اور ابن باجہ کے ساتھ مشہور ہے. سرقستہ میں پیدا ہوا پھر وہاں سے فارس کی طرف منتقل ہو گیا تھا. تدبیر المتوحد شرح ارسطو وغیرہ اس نے لکھی ہیں. یہ فلاسفہ کا بڑا حامی تھا اور الہاد کے ساتھ متہم تھا. فتح بن خاقان نے اس کی ایسی ہجو کی ہے شاید ہی کسی نے آج تک کی ہو. ارمد آشوب چشم والا، رمدت رمیدہ یرمد رمدت العین صلح ہو تو دکھنا، کمیدہ کمیدہ یکمد کمدن سخت اندوگی ہونا، غم کی وجہ سے بیمار دل ہونا. مخایل یہ مخیلتن کی جمع اس کا معنی ہے علامت. کتف کندہ اس کی جمع اکتاف آتی ہے. کتف یکتف کتفن بڑے کندوں والا ہونا. کتیفہ دروازے کی چٹ خمی کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع کتائف آتی ہے. وصف یصف وصفن بیان کرنا.
مذمت، ضم یضم مذمتن برائی بیان کرنا. ارمد عین الدین ای ہوا ارمد عین الدین وہو جالس، یہ جملہ الفتح بن خاقان سے حال واقع ہے. ما قال لک، ما ای شیء کے معنی میں ہے مبتدا اور قال لک خبر ہے. اتت کا مذمتی، مذمتی اتت کا فاعل ہے. وضاحت، اس سبق میں تلمیح کے بارے میں بیان کیا ہے. تلمیح بلاغت کی ایک اصطلاح ہے. لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اور بلاغت کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں کسی آیت یا حدیث یا شعر یا مشہور کہاوت اور قصے کی طرف اشارہ کرے، مگر آیت و حدیث، شعر و قصہ وغیرہ کی صراحت نہ کرے. جیسے کہ ابن السائغ نے فتح بن خاقان کے کندھے پر ہاتھ مار کر صرف انہا شہادتن کہا اور شہادت ہی سے متنبی کے شعر کی طرف اشارہ کر دیا. وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلُ. تو یہ شہادت چونکہ شعر میں استعمال ہوا ہے، صرف شہادت کہہ کے وہاں پہ اس شعر کی طرف اشارہ کر دیا، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کم عقل تمہارے سامنے میری برائی بیان کرے تو یہ میرے کامل ہونے کی دلیل ہے. گویا انہا شہادتن کہہ کے ابن السائغ نے ابن خاقان کو ناقص اور اپنے کو کامل گردانا ہے. اسی وجہ سے ابن خاقان نے کہا کہ اس ایک کلمے میں جو کچھ مجھے کہہ دیا، میں نے تو قلائد العقیان میں اس کا 10واں حصہ بھی اسے نہیں کہا ہے. اس کو بلاغت کی اصطلاح میں تلمیح کہتے ہیں.